درس منطقی و استاد وسیع 25 آبان 1400 مدرسه علمی ثقله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب طریق خلف اور برہان افتراض کے بارے میں مباحث ہم نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیے اور الحمدللہ آپ نے تمرین بھی فرمائی اور ادھر وائٹ بورڈ پر خود بھی حل کر کے دکھایا، لیکن عبارت کا ترجمہ نہیں کیا تھا. خوب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے آخری چند جلسے تھے یہ فقط آئیڈیو فائدہ مند نہیں ہے نا، کیونکہ وہ جو اکثر ہمارا عمل ہو رہا تھا پریکٹیکل تمرین کے جو اس کا اہم حصہ تھا وہ تو اس آئیڈیو میں آیا ہی نہیں. لہذا یہاں پر حتیٰ کوئی بندہ اگر درس سنے بھی صحیح تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے. خلاصے پھر بھی ہم لوگ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ حد اقل ترجمے کی حد تک کہ اس کے ہاتھ میں ہو. مطلب تنبیہات خود تنبیہ کے لیے پہلے میں نے عرض کیا تھا. بسم اللہ تشریف فرمائے. تو تنبیہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تنبیہ اصل میں مطلب پہلے گزر چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو صراحت سے ذکر کرتے ہیں. برہان خلف ذکر ہوا لیکن باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس کو کہ یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ذکر نہیں کیا تھا، وہ تنبیہون میں ذکر کر رہے ہیں. خوب یہ بات طریق خلف کے بارے میں تو درست ہے لیکن برہان افتراض کے بارے میں درست نہیں ہے. برہان افتراض کی تو بات ہی نہیں کی تھی پہلے، لہذا وہ جو تنبیہون کا سنتی مفہوم ہے وہ برہان افتراض پر اتنا فٹ نہیں ہوتا. تنبیہات طریقۃ الخلف. خب ان کل من ضروب شکل ثالث یمکن اقامت البرہان علیہ بطریقۃ الخلف. فرماتے ہیں شکل ثالث کی جتنی بھی ضروب ہیں ان میں سے ہر ایک پر آپ طریق خلف کے ذریعے سے برہان قائم کر سکتے ہیں. کا ضروب ثانی، جیسے شکل ثانی کی ضروب ہے ان پر بھی آپ طریق خلف کے ذریعے سے برہان قائم کر سکتے ہیں. یعنی طریق خلف ایسا ہے جس کے ذریعے سے شکل ثانی شکل ثالث ان کی تمام ضروب پر آپ استدلال کر سکتے ہیں. درست ہے؟ والخلف، یہ خلف ہے کیا؟ استدلال غیر مباشر، یہ استدلال غیر مباشر ہے. مستقیم طریقے سے آپ استدلال نہیں کرتے بلکہ آپ ابطال نقیض کے ذریعے سے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں. جو آپ کا مطلوب ہے ڈائریکٹ اور مستقیم اس کو ثابت نہیں کرتے، غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹ طریقے سے اس کو اس بات کرتے. آپ کہتے اگر ہمارا مطلوب صادق نہیں ہے تو اس کا نقیض صادق ہوگا، پھر جا کر ثابت کرتے ہیں کہ نقیض ثابت نہیں ہو سکتا پس مطلوب ثابت ہے. یبرہنو بہ علی کذب نقیض المطلوب، اس کے ذریعے سے برہان کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ جو مطلوب کا نقیض ہے اس کے کاذب ہونے پر برہان کرتے ہیں قائم کرتے ہیں. خوب نتیجتاً مطلوب ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ النقیضان لا یکذبان معاً، دونوں ساتھ میں تو کاذب نہیں ہو سکتے. خوب یبرہنو بہ، کیوں؟ لیستدل بہ علی صدق المطلوب، آپ مطلوب کے نقیض کے کذب کو ثابت کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے استدلال کریں کہ آپ کا مطلوب صادق ہے. درست ہے؟ وَهُوَ فِي الْأَشْكَالِ خَاصَّةً. خوب یہ اشکال میں خصوصیت سے یوں ہوتا ہے أَن يُؤْخَذَ نَقِيضُ النَّتِيجَةِ المطلوب اثباتها. فرماتے اشکال میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں نتیجے کے نقیض کو لیتے ہیں المطلوب اثباتها، وہ نتیجہ کہ جس کو ثابت کرنا آپ کا مطلوب ہے اس نتیجے کے نقیض کو لیتے ہیں، نتیجے کے نقیض کو لیتے ہیں. روشن ہے دیگر.
فیقالو، اور پھر کہا جاتا ہے لو لم تصدق لصدق نکیزھا، اگر ہمارا نتیجہ یعنی مطلوب ثابت نہ ہو تو اس کا نکیز صادق ہوگا. وَإِذْ فُرِضَ صِدْقُ النَّکِیز، خوب بھائی جب آپ نے اس نکیز کو صادق فرض کیا تو کیا کریں گے؟ یضم الی احدی المقدمتین المفروض صدقھا، پھر آپ اس نکیز کو وہ جو دو مقدمے تھے جن کے بارے میں فرض کیا گیا تھا کہ صادق صغرا اور کبرا، ان میں سے کسی ایک مقدمے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، ملائیں گے، جو کام ہم کرتے تھے. لیتألف من النکیز وہذہ المقدمہ، لیتألف ماذا یتألف؟ ضرب من ضروب الشکل الاول، تاکہ آپ اس نکیز اور ان مقدمتین میں سے کسی ایک مقدمے کو جو اٹھایا ہے ملا کر شکل اول کی کوئی ضرب بنائیں. درست آگا یا علی؟ صحیح ہے. فینتجو، اب اس شکل اول کے نتیجے پر اگر غور کریں گے نا وہ کیا ہوگا؟ خلاف مفروض ہوگا. فینتجو، پھر یہ شکل اول انتاج کرے گی، نتیجہ دے گی کس چیز کا؟ ما، وہ والا نتیجہ کہ یناقض المقدمۃ الاخری، وہ دوسرا مقدمہ کہ جو بالفرض صادق ہے اس کے بالکل برخلاف ہوگا، اس کے ساتھ مناقضت رکھے گا. ایسے ہی کر رہے تھے نا، نتیجہ مل رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے اگر یہ صادق ہے تو اس کا نکیز کاذب، وہ نکیز دوسرا مقدمہ تھا کہ المفروض صدقھا ھذا خلفون، اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے؟ خلف ہے. پس فلا بد ان تکذب ھذہ النتیجہ، اس شکل اول سے جو آپ نے نتیجہ لیا تھا اس کو کاذب ہونا چاہیے. اچھا وہ کاذب کیوں ہے؟ کیونکہ جو دو مقدمتین میں سے ایک مقدمہ آپ نے ڈالا تھا اس کی وجہ سے تو کذب نہیں ہے، وہ تو فرض ہے کہ صادق ہے. تو بس یہ جو کاذب بنا ہے قطعاً اس نکیز کی وجہ سے بنا ہے. وَكِذْبُهَا لَا بُدَّ أَن يَنْشَأَ مِنْ كِذْبِ نَکِیز الْمَطْلُوب، اور اس نتیجے کا کذب حتماً مطلوب کے نکیز کے کاذب ہونے کی وجہ سے ہے. کیا ہوگا؟ فَيَثْبُتُ صِدْقُ الْمَطْلُوب، اور کیا ہو جائے گا؟ مطلوب کا صادق ہونا ثابت ہو جائے گا. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُ، مثالیں تو اتنی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ آپ بھی براہین وہ کیا کر چکے ہیں؟ جاری کر چکے ہیں. وَعَلَى الطَّالِبِ، خوب سید سجاد پر لازم ہے این یجریہ استعمالہ، اس کے استعمال کو اجرا کرے فی جمیع الضروب، تمام ضروب پر، شہدن لذہنہ، تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو. وَلِيُلَاحِظَ، اور ملاحظہ کرے، ایت مقدمۃ یجب ان یختارا من القیاس المفروض، بھائی قیاس مفروض میں کون سا مقدمہ، آپ قیاس مفروض سے کس مقدمے کو لیں تاکہ آپ کی شکل اول بنے. لیلتئم من النکیز ومن المقدمۃ الضرب المنتج. روشن ہے آگا؟ لیلتئم، تاکہ بنے، التیام یعنی وہی کیا کہتے ہیں تألیف، یا ویسے تو التیام کا معنی ہے یعنی انس پیدا کرنا، ملائمت، اس والا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تألیف والا معنی جیسے نصر اللہ بتا رہے ہیں. لیلتئم من النکیز ومن المقدمہ، دیکھیں نا کہ یعنی اس نکیز کو مقدمتین میں سے کس مقدمے کے ساتھ ملاؤں تاکہ واقعاً شکل اول کی ضرب منتج بنے، شرائط ہوں اس کے اندر، واقعاً ایجاب الصغریٰ و کلیت الکبریٰ، یعنی حد اکثر صورت کے اعتبار سے سارے کے سارے شرائط اس کے اندر موجود ہوں. دلیل الافتراض، خوب یہ بھی کل ذکر کیا تھا. وقد یستدل بدلیل الافتراض، خوب کبھی کبھار کیا کرتے ہیں؟ دلیل افتراض کے ذریعے سے استدلال قائم کرتے ہیں. علی انتاج بعض الضروب، بعض ضروب کے نتیجہ عکس کرنے پر.
الذی وہ ضرب کہ تکون احدی مقدمتئی ہے جزئیتاً، البتہ وہ ضرب کہ جس کے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ کیا ہو؟ جزئیہ ہو. من ھذا شکل، شکل ثالث سے، او من الثانی یا تیسری سے. خب پہلی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے موسیٰ؟ چوتھی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ ہنوز نے آمد ہے. ولا بأس بشرحہ تنویرا لافکار الطلاب، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دلیل افتراض کی توضیح دیں، تنویرا لافکار الطلاب، تاکہ طلاب کے افکار کو نورانی بنائیں. وَإِن كَانُوا فِي غِنًى عَنْهُ بِدَلِيلِ الْعَكْسِ وَالْخُلْفِ، اگرچہ وہ اس برہان افتراض سے مستغنی ہے دلیل عکس اور دلیل خلف کی وجہ سے. وہ دلائل ہے اپنی جگہ پر، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک راستے کا تو پتہ ہو کہ یہاں سے بھی جایا جا سکتا ہے. وَلَهُ مَرَاحِلُ ثَلَاث، اس کے 3 مرحلے. الاولا الفرض وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. پہلا مرحلہ یہ کہ وهو أن نفرض اسما خاصا، ہم فرض کریں ایک خاص نام، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ معین کرنا، ایک خاص نام فرض کریں. کس کے لیے؟ للبعض، وہ جو جزئیہ تھا نا اس میں جو بعض ہے اس کے لیے ایک خاص نام آپ معین کریں، مشخص کریں اس بعض کو، خاص نام رکھیں یعنی اس بعض کو مشخص کریں. الذي هو مورد الحکم فی القضیۃ الجزئیہ، وہ بعض کہ جو قضیہ جزئیہ میں مورد حکم واقع ہو رہا تھا اس کو معین کریں، اس کا خاص نام رکھیں. عرض کیا تھا میں نے اگر وہ بعض جنس ہوگا تو آپ نوع کا نام لیں گے، مثلا اگر وہ حیوان ہے تو آپ انسان کہیں گے، اور اگر وہ بعض نوع یعنی انسان ہوگا تو آپ صنف لے کر آئیں گے، کاتب وغیرہ، اور اگر وہ بعض صنف ہے یعنی کاتب ہے تو شخص لے کر آئیں گے، زید عمر بکر مسئلہ ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ اچھا. فَنَفْرُزُهُ حرف الدال، اچھا ہم اس اسم خاص کا نام رکھتے ہیں دال، مثلا با، ہا، با موضوع بن رہا تھا، ہا معمول، تو اب بعض با، اس بعض با کو جو مشخص ہم کر رہے تھے اس کا نام رکھ رہے ہیں دال. لأن فی قولنا مثلا بعض الحیوان لیس بانسان، مثلا اگر اس طریقے کا جزیہ قضیہ آ جائے آپ کے سامنے تو لا بد ان یقصد فی البعض شیء معین، اس بعض الحیوان سے ایک معین چیز کا آپ کو قصد کرنا پڑے گا کہ یسع سلب الانسان عنہ، کہ صحیح ہو جس سے انسان کو سلب کرنا صحیح ہے. مثلا مثل فرس، اور بعض الحیوان کے جو انسان نہیں ہے جیسے فرس، بعض حیوان جو انسان نہیں ہے جیسے فرس، بعض حیوان جو انسان نہیں ہے مثلا جیسے کرد، بعض حیوان جو مثلا انسان نہیں ہے جیسے طائر. توضیحات مفصل دے چکا ہوں، دیکھیے خیلی سوال نہ کنی دیجیے، بیزارت من عبارت رو تمام کنا، کیونکہ تفصیلات اس کی بیان کر چکے ہیں اس دن ہم. ورنہ دیا فَنَسْتَلِعُ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ وَنُسَمِّيهِ دال، اس شیء معین پر ہم ایک اصطلاح رکھیں گے اور اس کا نام رکھیں گے دال. فَفِي مِثْلِ الْقَضِيَّةِ بَعْضُ مِيم با يَكُونُ دال عبارة أخرى عن قولنا بعض میم، وہ بعض میم کیا ہے؟ دالی ہے. احسن تبارک اللہ. بس پہلے مرحلے میں یہ ہوا کہ اس بعض کو ہم نے مشخص کیا، نام لیا. اچھا مشخص کرنے کے بعد 2 قضیے بنائے. الثانیۃ استخراج قضیتین صادقتین بعد الفرض، اس افتراض کے بعد، اس فرض کرنے کے بعد 2 قضیے آپ وہاں سے لیتے ہیں. فإنه بعد الفرض المذکور نستطيع ان نحصل على قضیتین صادقتین قطعا، ہم تحصیل کر سکتے ہیں 2 قضیے صادقہ. صحیح ہے. یا ان نحصل یعنی ان نطلع، ہم اطلاع پیدا کریں علی قضیتین صادقتین، 2 صادق قضیوں پر. ایک قضیۃ موجبۃ کلیہ کہ موضوعها الاسم المفروض کے جو دال ہے. پہلا قضیہ موجب کلیہ،
کہ جس میں موضوع آپ اس دال کو قرار دیں گے، یعنی وہ شیء معین، اور اس کا معمول عنوان موضوع قرار دیتے ہیں. ومحمولها موضوع القضیۃ الجزئیہ، اور موضوع اس کا معمول قضیہ جزئیہ کا موضوع یعنی موضوع کا عنوان ہے نا. کل فرس حیوان. ومعمولها موضوع القضیۃ الجزئیۃ. ففی المثال المتقدم تکون کل دال میم صادقۃ، کیونکہ لأن دال بعض و میم حسب الفرض، فرض یہ تھا کہ دال بھلے والاعم یحمل علی جمیع افراد الاخص قطعاً، کیونکہ وہ جو آپ نے معین کیا تھا وہ بعض تھا موضوع کی نسبت سے، اس سے اخص تھا، موضوع اس سے عام تھا، تو پھر جو اعم ہے اس کو آپ اخص پر حمل کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کل فرسین حیوانون. روشن آ گئی ہوں کہ دیکھیے توضیحات کل ہو چکی ہیں. قضیۃ کلیہ، دوسرا قضیہ کلیہ. البتہ اس کے بارے میں کیفیت کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اس جزیہ کو دیکھیں گے، اگر وہ موجب آئے تو یہ بھی موجب آ، اگر وہ سالب آئے تو یہ بھی سالب آ. موجبتن او سالبتن تبعا لکیف الجزئیہ. حالا وہ دوسرا قضیہ کلیہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، جزئیہ کا تابع ہوگا کیفیت میں. موضوعها الاسم المفروض کے جو دال ہے، حالا اس کا بھی موضوع وہی بعض معین ہے. ومحمولها محمول الجزئیت، اس کا محمول وہی جزئیہ والا معمول قرار پائے گا. ففی المثال تکون کل دال با، درست آگا، کیونکہ کل بعض میم با تھا تو آپ نے میم کو معین کیا دال میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کل دال با. لأن دال هو البعض الذي هو كله با، کیونکہ آگا دال کہ هو البعض یہ وہ بعض ہے کہ وہ سارے کا سارا بعض کیا تھا، با تھا. بعض الحیوان انسان بود، صحیح ہے. اگر اس طریقے سے ہو بعض الحیوان انسان، تو وہ بعض سارے کے سارے بعض جو معین کیے تھے وہ انسان قرار پا رہے تھے. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کاتب اس بعض کو کاتب میں مشخص کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہو کل کاتبین انسانون. خوب یہ جب موجبہ ہو، لیکن وَإِذَا كَانَتِ الْجُزْئِيَّةُ صَالِبَةً، لیکن اگر وہ جزئیہ صالبہ ہو تو پھر آپ صالبہ بنائیں گے. مثل سین میم با تو تکون لا دال با، تو پھر بنے گا لا شیء من الفرث بے انسانین. یہ بھی صادق ہے کیونکہ لأن دال هو البعض کہ المسلوب عنہ با، کیونکہ یہ دال تو وہی بعض ہے نا کہ جس سے با کو آپ نے سلب کیا تھا، لہذا آپ سالب کلیہ قضیہ بنا سکتے ہیں. الثالثۃ تألیف اقترانات المنتجۃ للمطلوب. چار قضیے مل گئے، ان چار قضیوں کو ایسے جوڑے تاکہ آپ کا مطلوب سامنے آئے. تألیف الاقترانات، ایسے اقترانات کو بنائیں، درست ہے، کہ جو المنتجہ للمطلوب، جو مطلوب کا نتیجہ دینے والے ہوں. اقترانات یعنی وہی ملانا دیئے. لأن بعد استخراج تلك القضیتین تزید ثروت معلوماتنا. ماشاءاللہ جب یہ ہم نے دو قضیے استخراج کیے تو ہماری معلومات کا جو خزانہ تھا وہ بڑھ گیا. فنستعملهما، اور پھر ان دونوں کو بھی استعمال کرتے ہیں فی تألیف اقترانات نافعۃ، درست ہے، اقترانات منہما ومن المقدمتین، ایسے اقترانات جو ان دونوں قضیوں سے اور وہ جو مقدمے تھے ان سے، یعنی ملانا ان سے اور ان مقدموں سے. للقیاس کہ المفروض صدقها، حالا وہ دو مقدمتین للقیاس، اس قیاس کے کہ المفروض صدقهما. صحیح ہے، ایسے بھی صحیح ہے، لیکن صدقہ ہوتا تو بھی درست ہے. المفروض صدقہ، ایسے قیاس کے دو مقدمے کہ فرض یہ کہ وہ قیاس صادق ہے. یا یہ کہہ رہے المفروض صدقہما
قیاس کے دو مقدمے کہ المفروض صدقہما، کہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ دونوں مقدمے کیا ہے؟ صادق ہے. ایسے بھی ٹھیک ہے. مقدمے کو تو ہونا ہی صادق چاہیے نا. بھلے بھلے وہی فرض یہ کہ وہ صادق ہے. مقدمے صادق اور قیاس صحیح نہ ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے تالیف درست نہ ہو سکتا ہے. بھلے مثلا آپ شکل اول میں مثلا کبرا جزیہ قرار دیں، مقدمہ صادق ہے لیکن آپ کا قیاس غلط ہے، ہو سکتا ہے. لاستخراج النتیجۃ المطلوب اثبات و صدقها، تاکہ آپ وہ نتیجہ استخراج کریں کہ المطلوب اثبات و صدقها، کہ ہمارا مطلوب یہ ہے کہ اس کی صداقت کو ثابت کریں. ولنجرب هذا الدلیل بعد ان فهمنا مراحله فی الاستدلال على الضرب الخامس من الشکل الثالث. وہی کل جو ہم نے اجرا کیا تھا، کہنے کہ پس ضروری ہے کہ ہم اسی دلیل کو تجربہ کریں بعد ان فہمنا مراحلہ، بعد اس کے کہ اس کے مراحل کو ہم نے سمجھ لیا. اس کو اجرا کریں کس پر؟ فی الاستدلال علی الضرب الخامس من الشکل الثالث، شکل ثالث کی جو ضرب خامس تھی اس پر ہم کیا کریں؟ اس کو اجرا کریں. کہ کل اس کو کیا تھا اجرا، صحیح ہے. کیسے؟ بالکل آسان. المفروض میں صرف اس کو وہ کرتا جا رہا ہوں، باقی تفصیلی ہم نے کل اجرا کیا تھا، یہی برہان ہم نے تفصیلاً کل اجرا کیا تھا. المفروض کل میم با، درست، وسین میم ہا، یہ ہے استدلال. الخامس من الثالث یعنی الضرب الخامس من الثالث یعنی من الشکل الثالث. المدعا، نتیجہ کیا ہوگا؟ سین با ہا. البرہان بالافتراض، نفرض بعض میم فی السالبۃ الجزئیہ، درست ہے آغا. وہ سالب جزیہ جو سین میم ہا ہے اس کے میم میں جو تھا نا بعض میم، اس کو ہم فرض کرتے ہیں دال، صحیح ہے. نفرض بعض میم کہ جو فی السالبۃ الجزئیہ، سالب جزیہ یعنی سین میم ہا، یہ سین میم ہا وہ ہے بدل ہے فی السالبۃ الجزیہ سے. سالب جزیہ یعنی وہی سین میم ہا تھی، کہ درست ہے. نفرض بعض میم کہ الذی هو لیس ہا، وہ بعض میم، عبارت کو دیکھیں کیسے پڑھ رہا ہوں، وہ بعض میم کہ الذی هو لیس ہا، وہ بعض میم جو ہا نہیں ہے، کیونکہ قضیہ سالبہ ہے نا، وہ بعض میم جو ہا نہیں ہے. نفرضو ماذا نفرضو، نفرضو کا مفعول ہے ظاہرا، انہو دال، اس بعض میم کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ دال ہے. فنستخرج القضیتین الصادقتین، خوب نتیجتاً ہم دو قضیے صادق بناتے ہیں، ایک کلو دال میم اور دوسرا لا دال ہا. ثم ناخذ القضیہ رقم اول ونجعلها صغرا لصغر الاصل، اس کے بعد ہم اخذ کرتے ہیں قضیہ رقم اول کو، رقم اول یعنی پہلا شمارہ جو کلو دال میم ہے، اس کو لیتے ہیں وَنَجْعَلُهَا صُغْرَا، اور اس کو صغرا قرار دیتے ہیں. کس کے لیے؟ لِصُغْرَ الْأَصْلِ، جو اصل قیاس میں صغرا تھا اس کو کبرا بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس رقم اول کو صغرا بنا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں بھلے. فیا 200 پھر ایسے بن جائے گا کلو دال میم صغرا و کلو میم با، کہ دیکھیں وہ اصل قیاس میں صغرا تھا اس کو یہاں پر کبرا بنا رہے ہیں. اول الشکل الاول یعنی اول الشکل الاول یعنی بھلے آسان، تو شکل اول کی ضرب اول، نتیجہ کلو دال با. اچھا اب کیا کریں گے آگا؟ محمد علی ثم هذه النتیجہ، تو یہ جو کلو دال با ہے نجعلها صغرا للقضیہ کے رقم ثانی ہے، درست ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نتیجے کو صغرا قرار دیتے ہیں دوسرے شمارے والے قضیے کے لیے. فیا 200 اس طریقے سے، تو پھر ایسے ہو جائے گا کلو دال با ولا دال ہا، دیکھیں یہ دوسرا رقم تھا. ثانی شکل ثالث، شکل ثالث کا ضرب دوم، سین باہا کہ وہ المطلوب. روشن ہے دیکھیں. ولنجرب ثانیا، چلیں میں دوبارہ استدلال کرتے ہیں. الضرب الرابع من الشکل ثانی، اس کو بھی قائم کیا تھا کل، شکل ثانی کی ضرب رابع پر. فنقولو المفروض سین با میم، سالب جزیہ موجب ہے کلیہ، سین با میم صغرا
کبرا وکل ہا میم. ویسے ہم لوگ مثال میں آتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ یہ رمز زیادہ آسان ہے. اگر رمزوں کو ذہن میں انسان بٹھا لے تو برہان قائم کرنے کے لیے یہ نسبتاً آسان تر ہے برخلاف اس کے جو ہم مثالوں پر آپ کو فٹ کر کے دے رہے ہیں نا. اس سے یہ تطبیق اچھی ہو جاتی ہے. اس سے تطبیق اچھی ہوتی ہے, وہ ہو جاتا ہے, ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. المدعا سین با ہا, نتیجہ یہ ہوگا کہ سالب جزیہ نتیجہ. البرہان بالافتراض, پہلے مرحلے میں سین با ہا, اس میں سین با میم میں اس بعض کو معین کریں. نفرض بعد میم الذی هو لیس میم نفرض انہ دال, فرماتے ہیں اس بعض با کو نفرض بعض با, بھلے نفرض بعض با, وہ جو بعض با ہے اس کو فرض کرتے ہیں کہ وہ دال ہے. حالا بعض با کون سا؟ الذی هو لیس میم, وہ بعض با کے جو میم نہیں ہے. یہ الذی هو لیس میم یہ بعض با کے لیے صفت ہے. درست ہوا؟ نفرض بعض با انہو دال, ایسے ہے. الذی هو لیس میم یہ بریکٹ میں ہے. وذالک فی الصالبۃ الجزئیہ سین دا میم فنستخرج القضیتین صادقتین, وہ اوپر والا قانون چلائیں گے یہاں پر بھی. سر یہ جو ہم نے لیا ہے اس میں ہمارا جزئیہ جو ہے دونوں مثالوں میں سالبہ ہے. سالبہ اگر ہمارا منہ جب آؤ تو وہ بھی کرتے ہیں, ابھی اس کو اجرا کر لیں اس کو بھی کرتے ہیں, سب اس کو کرتے ہیں. کل دال با ایک یہ بنا اور دوسرا لا دال میم. ثم ناخذ القضیہ رقم ثانی. اب یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا دوسرا اس لیے اجرا کریں, پہلے ہم نے کیا کیا تھا رقم اول سے آئے تھے, اس میں اب کیا کریں رقم ثانی کو اٹھاتے ہیں. وَنَجْعَلُهَا صُغْرَى لِكُبْرَى الْأَصْلِ, دیکھیں اب ہم کیا کریں اس دوسرے قضیے کو اٹھا کر صغرا قرار دے رہے اصل کبرا کے لیے. مثلا اصل کبرا آپ کا کیا ہے؟ کلو حامیم, ایسے ہے نا. فیادسو اس طریقے سے, فیادسو اس طریقے سے, ایسے لا دال میم, صحیح ہے. وکلو ہا میم ثانی شکل ثانی. کل ہم نے کیا کیا تھا؟ کل ہم نے جو اجرا کیا تھا ہم پہلا کیا بھلے عکس وارد ہوتا اونم درست بود, وہ صحیح تھا, لیکن یہ بتا رہے کہ بابا اس چکر میں نہ رہیے گا کہ آپ کا پہلا کیا حتماً شکل اول ہو. نہ اس کو پڑھ لیں پھر اس پر بعد میں کریں, اس کو پڑھ لیں اس پر بعد میں کریں. جو کل ہم نے کیا تھا میرے خیال میں اس سے بہتر رہا, ہم اچھا چلے تھے. اشکال داشت حالا ببینیم اینو ببینیم اول. یہ ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں, منحصر یہ نہیں ہوتا, یعنی طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, منحصر اس میں نہیں ہے. بھلے آپ مختلف طریقوں, ہمارے والا طریقہ تھوڑا لمبا تھا, کیا عکس مستوی بنا رہے تھے یہ کر رہے تھے لیکن بن رہا تھا, یہ آسان ہے. چلے لا دال میم وکلو ہا میم ثانی شکل ثانی, شکل ثانی کی دوسری ضرب بن گئے. نتیجہ لا دال ہا. ثم ناقص القضیہ رقم اول. اچھا ہاں عکس تو بنانا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے. خوب فرماتے ہیں اس کے بعد جو پہلا قضیہ ہے کلو دال با, کلو دال با, وہ رقم اول کا عکس مستوی بناتے. خوب موجب کلیہ کا عکس مستوی موجب ہے جزیہ, عین با دال بنے گا. وَنَظُمُّ هَذَا الْعَكْسَ إِلَى النَّتِيجَةِ الْأَخِيرَةِ, پھر ہم کیا کرتے ہیں اس عکس کو آخری نتیجے کے ساتھ یعنی لا دال ہا اس کے ساتھ ملائیں گے. وَنَجْعَلُهُ صُغْرَى, وہ جو ہم نے عکس بنایا اس کو کیا بنائیں گے؟ صغرا بنائیں گے. فَيَادُسُ عین با دال ولا دال ہا رابع شکل اول, شکل اول کی ضرب رابع بن جائے گی. نتیجہ سین با ہا وهو المطلوب. حالا به فرمایید حاجی آقا. استاد اینجا شما میگید که این باها یعنی موجب کلیه رو موجب جزئیه میسازیم. شرط سوم ما این بود که ما دو تا کلیه میسازیم.
حالا تو اولیه باید حالا موجبه کلیه میشه اون که ساختی. اون که ساختیم، ولی دومی بستگی داره به اون که سالبه باشه یا بله اونم کلیه که هست، از لحاظ کمیت اونم کلیه درست میشه. عکس مساوی موجبه کلیه موجبه جزئیه میشه. درسته بله. این که نگفتیم که بعدا عکسش نکنید، ما گفتیم که اولین مرتبه که میخوای قضیه درست کنید اون موجب کلیه درست کنید، اون موجب کلیه درست کردید. اما بعدا چه مثلا چه میگن اونا، بله اس کے بعد ہم اس پر کون سے اجرا کرتے ہیں، پھنس گئی ہماری فارسی کون سے اعمال اس پر اجرا کرتے ہیں دیگه ان کے نہ گفتی. درست ہے، درست ہو سکتا ہے. یہ جو شرط ہم لگائی تھی جو شکل اول ہوگی وہ حتماً پہلے والی ہوگی، یعنی جو قیاس اول بنائیں گے. ضروری نہیں ہے، یہی اس انہوں نے جاری کیا نا، پہلے آپ شکل ثانی بھی بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک شکل آپ کی شکل اول ہوگی اور دوسرا جو قیاس بنے گا نا وہ اسی شکل سے ہوگا جس شکل پر آپ استدلال کریں، منتہا ضرب اس سے پہلے والی ہوگی. فرأيت أن استعملنا في الأثناء العكس المستوي للقضية رقم اول. خوب دیکھا ہم نے کیسے پہلے قضیے کا عکس مستوی بنایا، لأنه لولاه لما استطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث. کیونکہ اگر اس کو عکس نہیں بنائے گے تو پھر آپ شکل ثالث تو بنا سکتے تھے، اول نہیں بنا پاتے. الذي هو متاخر عن ثانی. اب شکل ثالث کا قیاس تو نہیں بنا سکتے کیونکہ ابھی شکل ثانی پر ہم استدلال کر رہے ہیں، اس سے شکل ثالث سے استدلال کریں، ان کے نمیشے دی گئے. وكذلك نستعمل هذا العكس في دلیل الافتراض على الضرب الثالث من الثانی. خوب اور اسی طریقے سے وكذلك نستعمل هذا العكس، اسی عکس کو ہم استعمال کریں گے فی دلیل الافتراض علی ضرب الثالث من الثانی، جو ثانی کی ضرب ثالث پر آپ دلیل افتراض قائم کریں گے وہاں پر بھی اس عکس کو لے کر آئیں گے. وعلی الطالب، خوب طالب علم پر ہے کیا، ان يستعمل دلیل الافتراض فی غیر ما ذکرنا من الضروب التي تكون احدى مقدماتها جزئیتا لزیادت التمرین، کہ جو ابھی کریں گے. طالب علم پر ضروری ہے کہ بابا وہ ضروب کہ جن پر ہم نے برہان افتراض کو قائم نہیں کیا ان کے اندر بھی اس برہان افتراض کو قائم کرے. صحیح ہے. اور تیسرا طریقہ ہے الرد. الرد انشاءاللہ یہ شکل رابع میں استعمال ہوگا، اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں. خوب یہاں تک الحمدللہ برہان افتراض کی جو عبارت رہتی تھی وہ ہم نے پڑھ لی. تھوڑا سا کام کریں، ایک لطف فرمائیں. جو ہماری کچھ رہ گئی ہے کیا کہتے ہیں، شکل ثانی سے وارد ہو، شکل ثانی سے آئیں. پہلے شکل ثانی پھر شکل ثالث. جن جن کے اندر برہان افتراض قائم ہو سکتا ہے ان پر ہم برہان افتراض قائم کریں. صحیح ہے. اول میں تو نہیں ہے، شکل ثانی کی اول میں نہیں ہوگا کیونکہ من موجبت کلیہ و سالبت کلیہ. ثانی میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ من سالبت کلیہ و موجبت کلیہ، وہاں پر بھی نہیں ہوگا. ہاں ثالث پر ہم نے قائم نہیں کیا نا، موجب جزیہ اور سالبہ کلیہ. رابع پر قائم کیا، ثالث پر قائم نہیں کیا. اچھا ایک دوست آئے علی عباس، اس کو تھوڑا سا یوں کرے اور آپ بھی آ جائے. اس کو بند کرے یا چلنے دیں؟ ہاں بند کر دیں بھیا.